یا مہدی ادرکنا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں امام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات اور ان کے اقوال لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں بعنوان درس نہج البلاغہ۔ امام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام دنیائے اسلام اور دنیائے انسانیت کے لیے ایک ایسی شخصیت کہ جس سے انکار کہ جس کی فضیلت سے انکار کرنا گویا انسانیت اور اسلام کے خاص طور پر بنیادی مسئلے کو اور مسئلے سے انکار کرنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اقوال ہیں، ان کے جو فرمودات ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، جو امام کی احادیث ہیں، وہ ہمارے لیے ہر مرحلے میں ایک ایسی مشعل کی اور ایسی مشعل کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو ہمیں گاہے بگاہے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے اور بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے کارآمد ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی حدیث اور آج کا وہ جملہ جو امام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، وہ جملہ اگر دیکھا جائے تو بظاہر امام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جملے فرمائے ہیں، ظاہری طور پر وہ ایک مختصر سی عبارت ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس میں بہت بڑا معنی پوشیدہ ہے، بہت مطالب ہیں۔ امام فرماتے ہیں اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا، جب اذا وصلت الیکم اطراف النعم، کہ جب تمہیں بہت ساری نعمتیں پے در پے مل جائیں، بہت ساری نعمتیں تمہیں حاصل ہونے لگیں، ملتی رہیں، فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر، تو یہ یاد رکھو کہ جب تمہیں بہت ساری نعمتیں ملیں تو تم ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے روکو نہیں، بلکہ ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے ہی دور نہ کر دو۔ امام فرما رہے ہیں، جو امام کا جملہ ہے وہ امام کا جملہ بظاہر دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ جب تمہیں نعمتیں ملیں اور جب تمہیں بار بار نعمتیں عطا کی جائیں، کیونکہ انسان کی بعض اوقات آزمائش جو ہوتی ہے وہ اس عنوان سے خداوند متعال کرتا ہے کہ اسے نعمتوں سے نواز دیتا ہے اور اتنی نعمتیں اسے عطا کر دیتا ہے اور اتنی نعمتیں دے دیتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو بندہ ہمارا ہے، یہ جو فرزند آدم ہے، یہ ان نعمتوں کا استعمال کیسے کرتا ہے، ان نعمتوں سے سرفراز کیسے ہو، ان نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے، ان کا استعمال کیسے کرتا ہے، ان کو کہاں خرچ کرتا ہے، ان کو کس طرح سے اپنے امور زندگی میں ان تمام نعمتوں کا استعمال کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو نعمتیں ملتی ہی نہیں، اور یہ وہ نعمتیں دیکھیں، کچھ نعمات ایسی ہوتی ہیں ناظرین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ نعمات ایسی ہیں جو پروردگار عالم نے تمام مخلوقات کو برابر دی ہیں، جیسے دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، ذائقے کی نعمت، بولنے کی نعمت، چلنے پھرنے کی قوت کی نعمت، یہ سب کو دی ہیں، بس کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے، لیکن یہ سب کے اندر ہے۔ بھائی کوئی زیادہ اچھا سن سکتا ہے، کسی کے سننے کی طاقت تھوڑی کم ہو سکتی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ جو پروردگار عالم نے جو یہ نعمتیں دی ہیں، یہ ہے نعمت عامہ،
لیکن کچھ خاص نعمات ہیں جو پروردگار عالم سب کو نہیں دیتا. جیسے سب کو پروردگار عالم علم کی نعمت سے نہیں نوازتا، کیونکہ علم تو نور ہے، اور پروردگار جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے، اور جس کے دل میں نہیں چاہتا نہیں اتارتا. تو اس کے لیے وہ ظرف ہونا چاہیے کہ علم پروردگار عالم اس دل میں اتار دے. تو سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ نعمت ملی، نعمتیں آ رہی ہیں. سب سے پہلی بات تو شکر کی یہی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس لائق سمجھ رہا ہے کہ نعمتیں دے رہا ہے، ہمیں نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے. ورنہ وہ چاہتا تو نعمتیں نہ دیتا، صرف نعمت عامہ میں ہمیں رکھتا، نعمت خاصہ ہمیں عطا نہ کرتا. لیکن اگر پروردگار عالم نے ہمیں نعمت خاصہ عطا کی ہے اور پروردگار عالم ہمیں خاص نعمات سے نواز رہا ہے، تو اب ان نعمات کو برقرار رکھنے کا جو طریقہ، ان نعمات کو سنبھالنے کا جو طریقہ، وہ نعمات ہمارے پاس موجود رہیں، جلدی ضائع نہ ہوں، اور وہ ہمیشہ باقی رہیں، اور ان کی بقا میں کچھ ایسی چیزیں انجام دیں تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر نہ جائیں اور خراب نہ ہو، ختم نہ ہو، فنا نہ ہو، اور انسان ہمیشہ ان نعمات سے مستفیض ہوتا رہے. اس کے لیے کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کیا کوئی خاص عمل ہے کہ جسے انجام دینا چاہیے، اور تاکہ جو ہے ہم اس مسئلے میں اپنے آپ کو اس طرح کر لیں کہ ہمارے پاس جو نعمتیں آئی ہوں کبھی زائل نہ ہوں؟ بہت بڑا کوئی عمل نہیں، بہت بڑی کوئی نماز نہیں. یہ سب اپنی جگہ، انسان نماز روزہ اعمال انجام دیتا ہے، اس کا اپنا اجر ہے. لیکن ان نعمات کو برقرار رکھنے کا جو اجر ہے، اور ان نعمات کو برقرار رکھنے کا جو طریقہ ہے، ان نعمات کو سنبھالنے کا جو طریقہ ہے، اور جو وظیفہ ہے، اور جو ایک ایسا عمل کہ جس سے یہ نعمتیں زائل نہیں ہوں گی، باقی رہیں گی، وہ طریقہ اگر آپ غور کریں تو امام نے خود بتایا کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ تم ناشکری کر کے ان آنے والی نعمات کو بھگا نہ دو. یعنی انسان کو اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو پھر اسے شکرانہ ادا کرنا چاہیے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے، پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تو ہمیں نعمات سے نواز رہا ہے. جتنا زیادہ شکر ادا کرتے جائیں گے اتنی زیادہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل نعمتوں کی بقا کا انحصار، نعمتیں باقی رہنے کا سبب، نعمت زائل نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے. انسان اگر اپنے پاس نعمتیں رکھنا چاہتا ہے جو اللہ نے دی ہیں، انہیں باقی رکھنا چاہتا ہے، ضائع نہیں کرنا چاہتا، زائل نہیں کرنا چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاس سے نعمتیں جائیں، وہ نہیں چاہتا کہ وہ علم رفع ہو جائے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا زہد ختم ہو جائے، وہ نہیں چاہتا اس کا مال و دولت ختم ہو جائے، تو ایسی حالت میں اس کے اوپر صرف ایک چیز ضروری ہے، وہ چیز یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرے. جتنا زیادہ شکر ادا کرے گا اتنی نعمتیں پہلی بات اتنی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، دوسری بات وہ نعمتیں برقرار رہیں گی اور ضائع ہونے سے اور زائل ہونے سے بچی رہیں گی. کیونکہ جو پروردگار عالم جب ہمیں نعمت دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ امتحانی منزل ہے، اور امتحانی منزل کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کے بعد بندہ ہمارے حق میں کیسا ہے. کیونکہ بہت سارے جہاں انسان کے اپنے حقوق ہیں، انسان کا انسان پہ حق ہے، وہیں اللہ کے لیے بھی ایک حق ہے، وہ ہے عبدیت کا حق. ہمارے اوپر اللہ کے لیے جو حق ہے وہ ہے عبدیت کا حق. ہم اس کے بندے ہیں تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے شکر ادا کرنے سے پروردگار عالم خدا نخواستہ نعوذ باللہ عیاذا باللہ بہت بڑا ہو جائے گا. نہیں، ہمارے شکر ادا کرنے سے نہ خدا بڑا ہوگا، نہ ہمارے شکر ادا نہ کرنے سے خدا چھوٹا ہوگا. جیسے ہماری نمازیں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، روزے ہمارے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، اسی طرح سے ہمارا شکر اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا.
وہ جسے فائدہ پہنچائے گا وہ خود وہ بندہ ہے کہ جو شکر کر رہا ہے. جیسے نماز پڑھنے والے کو فائدہ پہنچاتی ہے، روزے رکھنے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح شکر کرنے والے کو فائدہ پہنچائے گا. اور اس سے فائدہ سب سے بڑا یہی ہوگا کہ جو نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں وہ برقرار رہیں گی، چونکہ اللہ کا جتنا شکر ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس نعمتوں کا شکر کرے گا تو اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. محترم ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.